حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہر مدینہ سے باہر نکلے، ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، اور سیرت کی کتابوں میں یہ روایت بھی ملتی ہے۔ حضور باہر نکلے تو قافلے والوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، سفر کرنا ہے۔ جب حضور تشریف لے کے گئے، ایک اونٹ ان کا پسند آ گیا۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اونٹ کو بیچنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا بیچنا ہے ہم نے۔ کہا کتنے پیسے ہیں؟ کہا اتنے اگر درہم دینار ہو جائیں یا اتنی کھجورے ہو جائیں تو اتنے کے بدلے میں ہم اونٹ دے دیں گے۔ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، اونٹ میرے حوالے کر دو تو میں اس کی قیمت بھجوا دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ محبوب خدا اونٹ کی نکیل پکڑ کے چل پڑے۔ جب حضور نگاہوں سے اوجھل ہوئے تو وہ جو قبیلے والے تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا، ایک کہتا ہے دوسرے سے بھئی تو جانتا ہے وہ آنے والے کو؟ وہ آنے والا کون ہے، کہاں سے آیا، نام کیا ہے، قبیلہ کیا ہے؟ پہلے نے کہا میں تو نہیں جانتا۔ کہا کہ تو جانتا ہے؟ دوسرے سے پوچھا، کہا میں بھی نہیں جانتا۔ تیسرے سے پوچھا تو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جانتا۔ چوتھے سے پوچھا بھئی تو جانتا ہے؟ اس نے کہا میں بھی نہیں جانتا۔ کہا عجیب بات ہے یار، وہ آنے والا آیا اور اونٹ لے کے چلا گیا، کسی نے نام ہی نہیں پوچھا۔ بھئی اس سے نام تو پوچھتے، خاندان اور قبیلہ تو پوچھتے۔ تو پہلے بندے سے پوچھا بھئی تم نے نام کیوں نہیں پوچھا؟ وہ آیا جو تھا، چلو ہم تو اس سے ڈیل کر رہے تھے، تم نے تو نام پوچھنا تھا۔ اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بھئی میں نام کیسے پوچھتا، وہ سونا جب بولتا تھا نا تو اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، میں تو اس سونے کے لبوں سے جھڑتے ہوئے پھول ہی دیکھ رہا تھا، اس سونے کی بولی دیکھ رہا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ انہی کی بو مائے چمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، وہ گل ہیں لب ہائے نازک ان کے، ہزاروں جھڑتے ہیں پھول جن سے، گلاب گلشن میں دیکھے بلبل یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے۔ یعنی گلاب تو گلشن میں کھلتے ہیں، یہ دیکھ گلاب کے اندر پورا گلشن ہے، حضور کے لبوں میں پورے کا پورا گلشن آباد ہے۔ کہ وہ سونا بولتا تھا، ایسے بولتا تھا کہ میں تو سونے کے لبوں سے جھڑتے پھول ہی دیکھتا رہا، میں تو نام پوچھنا بھول گیا۔ دوسرے سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تم نے اس سے اس کا نام کیوں نہ پوچھا؟ کہا میں نام کیسے پوچھتا، یہ جو ہے یہ اس سونے کے لبوں سے جھلتے پھول دیکھتا رہا، میں تو اس سونے کی کنڈل کنڈل زلفیں دیکھتا رہا، میں اس سونے کی زلفیں دیکھتا رہا، کیا پیاری زلفیں تھیں۔ بیدم شاہ وارسی نے کہا نا میں زلف یار تیرے بال بال کے صدقے، رہائی جس سے نہ ملے ایسے پیار کے صدقے، جو حشر تک بھی نہ دے چین قبر میں بے دم، میں ایسی یاد کے قرباں خیال کے صدقے۔ کہا میں تو سونے کی زلفیں دیکھتا رہا، اتنی پیاری زلفیں میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ کہا عجیب بات ہے، یہ سونے کے لبوں سے جھڑتے پھول دیکھتا رہا، تو سونے کی پیاری زلفیں دیکھتا رہا، اس آنے والے سے نام ہی نہیں پوچھا۔ تیسرے بندے سے پوچھا کہ بھئی تم نے اس کا نام کیوں نہیں پوچھا، اس کا خاندان کیوں نہیں پوچھا، اس کا نام و نسب کیوں نہیں پوچھا؟ اس نے کہا یہ اس سونے کے لبوں سے جھڑتے پھول دیکھتا رہا، یہ جو ہے اس سونے کی زلفیں دیکھتا رہا، کہ میں تو اس سونے کے نین دیکھتا رہا، کیا پیاری آنکھیں تھی اس کے، آنکھیں بند کرتا تھا کتنا سونا لگتا تھا، کھولتا تھا تب کتنا سونا لگتا تھا۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ آقا تم بات کرو ہو نہ ملاقات کرو ہو، بس ایک نظر میں دل گھات کرو ہو، اور جو راہیں تیرے دیس کو نہ جانے ہیں ویران، جس راہ بھی گزر جاؤ باغات کرو ہو، جس راہ بھی گزر جاؤ باغات کرو ہو۔ کہا تم نے نام نہیں پوچھا۔ چوتھے بندے سے پوچھا بھئی تم نے اس کا نام پوچھا، تم نے کیوں نہیں پوچھا؟ کہا پہلا جو ہے اس سونے کے لبوں سے جھڑتے پھول دیکھتا رہا، دوسرا سونے کی مبارک زلفیں دیکھتا رہا، تیسرا اس سونے کی مبارک آنکھیں دیکھتا رہا۔ کہا میں اس سونے کے مبارک دانت دیکھتا تھا، جب سونا بولتا تھا دانتوں سے ایسا نور نکلتا تھا کہ سامنے پہاڑوں پہ پڑتا تھا، پہاڑ اس سونے کے نور سے جگمگا اٹھتے تھے۔ کہا میں سونے کے دانت دیکھتا رہا، مازاغ کا کجلا نین بھرے، وہ شمس کا بٹنا مکھ پہ ملے، ہے میم کا گھونگٹ سہرے تلے، وہ رب کا سنوارا آوت ہے، یاسی کی چمک ہے دانتن میں، تاہا کا کرشمہ آنکھن میں، والفجر کا جلوہ گالن میں، وہ عرش کا تارا آوت ہے۔ احباب وقار آپس میں کہنے لگے کہ وہ آیا، حسن کے کرشمے دکھا گیا، ہم سے اونٹ لے کے چلا گیا، نہ کوئی نام جانتا ہے، نہ کوئی خاندان جانتا ہے، نہ کوئی قبیلہ جانتا ہے۔ تاثر یہ دیا کہ اس سونے نے اونٹ چرا کے لے گیا، اب نہ اونٹ آئے گا نہ پیسے آئیں گے۔ جب ان کے کلام سے یہ تاثر ملا نا تو اس کے خیمے میں سے ایک خیمے کا پردہ ایک عورت نے اٹھایا، اس نے کہا کہ خبردار اس آنے والے کے متعلق کوئی ایک جملہ نہ کہنا، انا ضامنۃ لثمن جملکم،
تمہارے اونٹ کی جو بھی قیمت ہے اس کی ضمانت میں تمہیں دیتی ہوں، میں اونٹ کی قیمت کی ضمانت دیتی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ چلو شکر ہے، کوئی تو جانتا ہے آنے والے کو، کوئی تو نام جانتا ہے، اس لیے ضمانت دے رہا ہے نا جی، اس لیے وہ عورت ضمانت دے رہی ہے۔ ضمانت وہی دیتا ہے جو کسی کو جانتا ہو، جو نہ جانتا ہو وہ ضمانت نہیں دیتا۔ کہا شکر ہے کوئی تو اس سونے کو جانتا ہے۔ جب یہ کہا نا تو اس عورت نے کہا بھئی جانتی میں بھی کوئی نہیں ہوں، جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ کہا جب جانتی نہیں ہے پھر ضمانت کیا ہے، ضمانت کس بات کی دے رہی ہے؟ اس نے کہا کہ جانتی تو میں بھی نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جب وہ سونا تمہارے ساتھ کلام کر رہا تھا نا، میں نے ایک مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا کے اس سونے کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالی تھی، میرے دل نے گواہی دی ہے کہ اتنا سونا چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ اگر وہ نہ آیا قیمت کی ضمانت میں دیتی۔ واپس میں باتیں کر رہے تھے کہ حضور کے صحابہ تشریف لے آئے۔ کہا کون ہے جس نے حضور کو اونٹ دیا ہے؟ کہا ہم نے۔ کہا سرکار نے یہ کھجوریں قیمت کے لیے دی ہیں، اور یہ کھجوریں جو ہیں وہ سرکار نے تمہارے لیے مہمان نوازی کے طور پر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اب قیمت چھوڑو، یہ بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں پہ ہے؟ کہا کیا کرنا ہے؟ کہا بھئی بتاؤ وہ سونا رہتا کہاں پہ ہے؟ کہا یہ شہر مدینہ ہے، یہ جو کھجوروں کے باغات نظر آ رہے ہیں یہی اس سونے کا گھر ہے، یہی وہ سونے کا جو ہے شہر ہے۔ ایک ماہ مدن، صحابہ نے کہا میں کرنا کیا ہے؟ کہا ایک ماہ مدن، گورا سا بدن، نیچی نظریں، کل کی خبریں، وہ دکھا کے پھبن، وہ سنا کے سخن، مورا پھونک گیا سب تن من دھن۔ کہا قیمت چھوڑو، یہ بتاؤ سونا کہاں پہ رہتا ہے؟ اب ابھی وقار صحابہ نے کہا یہ شہر ہے حضور کا۔ وہ سارے کے سارے حضور کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، سارے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ واپس پلٹتے ہیں تو انداز بدلا سا ہے، اور واپس پلٹتے ہیں تو ان کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ناز، یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں کہ اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں بازار مصطفیٰ میں خود کو فروخت ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔